جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری بہن کی طرف سے یہ کوشچن ہے کہ یہ جو کبھی کبھی وسوسے ذہن میں آتے ہیں، جو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کی نیت نہیں ہوتی، آپ نارملی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کچھ عجیب سے آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی علاج یا اس کا کوئی طریقہ ہے دھیان بانٹنے کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو وسوسہ سوری یہ جو ریاکاری ہے، اگر کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں اس میں اگر یہ سوچ آئے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ عمل کیسے پتہ لگے گا کہ عمل ہمارا سیکیور ہے؟ خیر کوئی بھی نہیں یہ جانتا کہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک انڈیکیشن اس میں ضرور ہے، وہ ڈسکس کرتے ہیں ابھی، لیکن کہیں ضائع نہ ہو جائے آپ کے ذہن میں۔ اگر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ عمرہ میں جا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں سب کو پتہ لگے۔ یا اگر کسی کو پتہ لگتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ اچھا اس کو پتہ لگے گا کہ میں بہت نیک ہوں، تو کیا میرا عمل اس سے ضائع تو نہیں ہو گیا؟ تو یہ دو سوال ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کے اس کو تھوڑا سا بریفلی کوشش کرتے ہیں ڈسکس کرنے کی کہ آ، ایک بس ایک شیطان ہے، اس کا نام ہنزب ہے، ہنزب احادیث میں آتا ہے، جو کہ اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ہر بندے کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کا ملک الموت، ہر بندے کے اعمال لکھنے والے فرشتے، ہر بندے کے ساتھ رزق والے فرشتے وہ یونیک ہوتے ہیں۔ سیمس لائک کہ جیسے ایک بڑی پارٹی ہے، جیسے ملک ملک کا صدر ہے اور اس کے نیچے یونیورسٹیز ہیں، اس کے نیچے وزیر تعلیم ہے، پھر اس کے نیچے یونیورسٹیز ہیں، پھر یونیورسٹیز کے نیچے ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹر ہوں گے، اور پھر ٹیچرز ہوں گے، اور ہر ٹیچر ایک ہی سبق پڑھا رہا ہوگا فزکس کا، مطلب لیٹ سے velocity از equal ٹو دس اور ڈسپلیسمنٹ از equal ٹو دس۔ تو بر شکل الگ الگ، بٹ ٹیچر اویلیبل ہوگا اسکول میں، بچے کو وہ میسج پہنچ جائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا، اور اتنی میسو مخلوقات بنائی ہوئی ہیں کہ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی میننگ سمجھ آتے ہیں کہ بے شک وہ سب سے بڑا ہے، اس کو مطلب اس کے سامنے بڑائی کے لفظ نہیں ہیں، اور وہ اس بڑائی چھٹائی اول آخر ظاہر باطن سے بہت آگے ہے، مطلب اللہ کے لیے اللہ اکبر ایسے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لفظ نہیں ہے اللہ کی بڑائی کے، اور اللہ کی تعریف بھی ہے، اس کی پاکیزگی بھی ہے، اس کو سبحان اللہ کا مطلب کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور اس کی شان اور تعریف ہے کہ اس نے ہر بندے کے ساتھ اتنے فرشتے اور پروٹوکالز بنائے ہیں کہ نارمل بندے کے ساتھ بھی اویلیبل ہیں، جبکہ خاص بندوں کے ساتھ بھی اویلیبل ہیں۔ اچھا، وہ ہر بندے کے ساتھ خود بھی ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ شیاطین ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیلی ہمارے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے فرشتوں کی صبح جو ہے ہر روز فرشتے آتے ہیں رزق لے کے اعمال کے بقدر، ایسے ہی ہر روز شیاطین کی بھی تشکیلیں ہوتی ہیں، اور اگر اس دن آپ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، گھر آتے وقت آپ سلام کریں، بسم اللہ پڑھیں، واش روم جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ جو دعائیں ہیں ترجمے کے ساتھ وہ پڑھیں۔ تو سوتے وقت اٹھتے وقت تو کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ پھر آ، اس ٹائم پہ جو اسائنڈ ہمارا جو قارئین ہے، جو ہمارا نفس ہے، اور کچھ باہر کے شیاطین جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تنگ کریں، وہ اس ٹائم پہ ہمیں تنگ نہیں کر پاتے۔ ایسے ہی ایک شیطان ہے جس کا نام ہے ہنزب، احادیث میں آتا ہے، اللہ کبھی بشی معاف فرمائے، جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اسپیشلی آپ کو وسوسے ڈالتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ نارملی آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی آپ کے کان میں خارش نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے دو تین جگہ پہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے الٹی سائڈ پہ تھتکار دیا جائے، ایسے مطلب صرف ایک تھو 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 ایسے کر کے، یا لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے، لا الہ الا اللہ جب آپ کو کوئی وسوسہ آئے ڈالا جائے۔ اور ایک حدیث میں میں نے ایسے بھی پڑھا کہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا غالباً کہ اللہ کے نبی سے کاش میں پوچھ لیتا ہے کہ جو نماز میں وسوسے آتے ہیں، جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ تو غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے سے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ۔ اب لیٹ سے شیطان اپنا کام کرے گا، فرشتہ اپنا کام کرے گا، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ تو میرا کام یہ ہے کہ مجھے دھیان اپنا اللہ کی طرف لگا کے رکھنا ہے۔ تو اب یہ تو نماز میں دھیان بدلنے کے لیے ہے، ویسے ہی آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے ہی پریشانی میں دماغ ماضی میں چلا جائے گا، اگر میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، اگر میں ایسے نہ کرتی تو ایسے نہ ہوتا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ اب یہ بھی وسوسے ہیں سارے جو کہ انسان کو اپسیٹ کرتے ہیں۔ تو خالی نماز نہیں ہے، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے
اس کو ڈپریشن میں لے کے جانا، جو ڈپریشن میں ہے تو گیا، لیکن جو ڈپریشن میں نہیں ہے تو اس کو پیسوں میں لے کے جانا، اور پھر پیسوں میں لے کے جا کے بتانا کہ تم بہت امیر ہو۔ مطلب اگر وہ عاجز ہے تو اس کو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ڈپریس کر دینا، پریشان کرنا، کمپلیکس میں ڈالنا، اور اگر وہ ان سب سے نکل گیا تو پھر پیسے کے ساتھ اس کی حالات اور واقعات اپنی مرضی کے برخلاف معاملات ہونے کی وجہ سے کسی بھی طریقے سے در حقیقت جو بڑا ہمارا مالک ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے اسٹیبل ہیں، جس کے لیے اس نے مختلف دور بنائے ہیں، خوشی غمی، کامیابی ناکامی، یہ سب چیزوں کے، اور اس کے درمیان میں نیگیٹو فورسز ہیں جو کہ انٹینشنلی جو مطلب اللہ تعالیٰ کے پلان میں ہی ایسے کہ جو ہمیں تنگ کرتی ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، ہم نے اپنے مقصد پہ رہنا ہے۔ تو لیٹ سے اس کا علاج یہ ہے کہ جس طرف انسان کا دھیان ہوتا ہے اسی طرف ہی انسان کا عمل کا رخ ہوتا ہے۔ تو اب اگر میں اور آپ ہم کو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہماری عبادت کیا ہے تاکہ ہم اس میں سے باہر نکل پائیں ان وسوسے کے چکر سے۔ شیطان دماغ میں دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن اگر دل اللہ کی طرف لگ جائے تو پھر اور دل پاک ہو جائے تو پھر دل میں اس کی دسترس نہیں رہتی۔ وہ جب تک دل یاد میں رہتا ہے تو تب وہ دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ جو سورہ ناس کے اندر ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ جو خناس ہے من شر اور اس میں سے جو شر ڈالتا ہے من شر اور وسوسے خناس، جو خناس ایک شیطان کا نام ہے جو کہ ہمارے غالباً اندر ہی ہوتا ہے، اور جب ہمارا دل غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور اس وسوسے کی نیچر کسی بھی حالت میں، عبادت میں یا غیر عبادت میں، وسوسے کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی حالت میں یہ جو مقصد حیات ہے، مطلب پازیٹیو تھنکنگ، سکون جس کو اس نے پرسو کرنا ہے، جو اس کا اصل منزل ہے، یہ اس کا دھیان اس سے ہٹا رہے اور کسی طریقے سے اس کا ٹائم ویسٹ ہوتا رہے، اور اگر یہ میرے ہتھے چڑھ جائے تو پھر میں اسے ڈیمیج بھی سوسائٹی میں کروا لوں گا، ڈپریشن سے یا کسی اور مطلب اور برے کام سے۔ تو اب اس سارے سے اس دھیان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ذکر، اور جسے آپ کہتے ہیں نا دھیان کی پریکٹس، مراقبہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو نکال سکتی ہے ان فیزز سے۔ جیسے اگر آپ اپنے بچے کے بارے میں کنٹینیو سوچ رہے ہوں کہ وہ اسکول گیا ہے، واپس آیا کہ نہیں آیا، تو اس دوران آپ کو باقی بہت سی فکریں بھول جاتی ہیں، لیکن اگر جب آپ فری بیٹھے ہوں تو ایسے ہی ذہن میں آتا ہے یار اس دن اس بندے نے یہ کیا بات کی، یا میرے سسرال میں سے کسی نے یہ بات کی، میرے آفس میں کسی نے یہ بات کیوں کی، اور انسان اس میں پھر ذہن میں غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے بچے نے یہ کیوں بات کی، میرے ہسبینڈ نے یہ کیوں یہ بات کی۔ اب در حقیقت وہ جو اس کا ٹائم، ایکچولی ٹائم از منی، ہم لوگ ہم لوگ کیسے ایویلیویٹ کیے جائیں گے کہ اس کو اتنا ٹائم ملا تھا اور اس نے اتنے ٹائم میں یہ ریزلٹس کریٹ کیے ہیں۔ ہمارا ٹائم اور ٹائم 24 آور، یہ جو جس کشتی پہ بیٹھے ہیں یہ 24 آور کی ایک کشتی ہے جو ہمیں تیرتی تیرتی اپنے لاسٹ ایونٹ تک لے کے جا رہی ہے۔ تو اس سارے کے اندر ہمیں ٹوٹیلٹی میں کتنا ٹائم ہم نے اس مشن میں گزارا کہ میں زندگی کے سفر میں ہوں، جاب میں ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، یہ میری اسائن ڈیوٹی ہے، اور اس میں نے کوئی وسوسہ، کوئی تجسس، کوئی چغلی بخیلی نہیں کرنی۔ اب آج جمعے کے خطبے کے اندر جب میں مسجد پہنچا تو لکیلی وہ قرآن کی آیت ہماری اسٹڈیز میں گزر چکی ہے، یا پھر میری اسٹڈی میں الحمدللہ گزر چکی ہے، تو اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے ایمان والو، زیادہ تجسس نہ کرو، اور کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو، اور کسی کی چگلی نہ کرو، کیونکہ یہ ایسے ہے کہ مرے بھائی کا گوشت کھانا۔ اب یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی، آپ آفس سے بھی آگے، آپ فری بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہیو اے ٹائم، تو ادھر آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہو، اور اگر آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ اب کسی غلط ڈائریکشن میں آپ کی تھنکنگ ایبلٹی کو نہ لے جائے۔ اب اس سارے کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں جو دھیان کی پریکٹس ہے اس کو بڑھانا ہے، اور یہ بات سمجھ لیں کہ انسان کی عبادت کیا ہے۔ انسان کی عبادت نماز پڑھنا ہے، انسان کی عبادت آم، روزے رکھنا ہے۔ انسان کی عبادت کیا ہے؟ انسان کی عبادت اور تسبیح کا کانسیپٹ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ ایک خاص لیول پہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جیسے ایک تیرنے والا تیرتا ہے پانی کے اوپر،
اس کو سباہہ کہتے ہیں عربی میں. تو ایک پاکیزگی اللہ کی بیان کر رہے ہیں مسلسل، آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اب اور تسبیح کر رہا ہے. تسبیح کا مطلب کہ وہ ریپیٹیشن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرتا چلا جا رہا ہے، کنٹینیوسلی اپنی ڈیوٹی کرتا چلا جا رہا ہے، ایک اسائنڈ جو اس کو ٹاسک ملا ہوا ہے. تو اگر بجلی کا کڑکنا اس کی عبادت ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں پرندوں کا اڑنا اس کی تسبیح اور عبادت ہے. اسی طرح میرے اندر دل کا دھڑکنا، لنگس کا کام کرنا، پھپھڑوں کا، اور میری آنکھوں کا کام کرنا، یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن میری عبادت ایسے نہیں ہوتی کہ یہ سارے یہ دل دھڑک رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ دل کا کام ہے دھڑکنا، اور دماغ کا کام ہے دماغ سوچ رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے. میری عبادت یہ ہے کہ مجھے ان تمام ایبلٹیز کو چینلائز کرنا ہے، ایک بڑے وعدے کو انکور کرنے کے لیے، ایک بڑی ملاقات اور ایک بڑا وعدہ اور ایک بڑی ڈیل جو میں اس کے ساتھ کر کے آیا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے، ایک مقصد حیات سمجھنے کے لیے. پھر یہ جو اتنا بڑا دماغ مجھے اللہ نے دیا ہے، اور اتنی جو میموری اور اتنی جو برین کیپیسٹی اور ہارٹ کیپیسٹی مجھے دی ہے، یہ خالی یہ آج کل کتنا اننیسیسری ڈیٹا ہمارے ارد گرد، یہ اس کے لیے تھوڑی ہے. یہ تو اس کی ذات کی معرفت، سات زمین سات آسمان، عرش کرسی، یہ تمام علوم سے اس کی ذات کی محبت اور معرفت ایکسٹریکٹ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے اس تمام کو کنورٹ کر کے اللہ کی محبت میں. کیونکہ جیسے جیسے آپ کسی کی خوبصورتی، اس کی گہرائی، اس کی حکمتیں، اس کی تعلیم، اس کی وزڈم کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، ویسے ویسے آپ مور انٹرسٹڈ ہونے لگ جاتے ہیں اس سے. کہ جیسے آپ کسی دوائی کو دیکھیں گے تو اللہ آپ کو ڈاکٹر لگے، اللہ آپ کو حکیم لگے گا. آپ کسی بڑے اسٹرکچر کو، سورج چاند ستاروں کو، بڑے اسٹرکچرز کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انجینئر لگے گا. اگر آپ پھولوں کو، پھلوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوبصورت ایک ایک لذیذ اور ایک کک اور ایک بڑے پیار کرنے والے ایک پرسنالٹی لگے گی، مطلب ایک ذات لگے گی. اور اگر آپ دیکھیں گے ریلیجیسلی تو اللہ تعالیٰ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے، عبادت کے لائق ہے. سو سلولی سلولی جب آپ ان چیزوں میں سے رنگ، خوشبو، مزے، اب رشتے، پھر خوبصورتی، جب آپ یہ سب چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے دل میں اور میرے دل میں یہ گمان آنا چاہیے کہ یار سب سے زیادہ خوبصورت بھی اس کی ذات ہے، سب سے زیادہ لذیذ اور نفع دینے والی بھی اس کی ذات ہے، سب سے زیادہ خوبصورت اور مزے مزے اور رنگ اور خوشبوئیں اور روشنی اور حکمتوں والی اور قدرت اور محبت والی، قدر کرنے والی اس کی ذات ہے. یہ جب یہ تمام چیزیں آپ کے اور میرے ادراک میں آ جائیں گی، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، تو ہمارے اندر وہ جو نیک آدمی ہے، ہمارے اندر جو نورانی آدمی جو لاکڈ ہے ہمارے دل کے اندر، اس کو زندہ ہونا چاہیے. وہ زندہ ہوگا تو پھر ایک چینل کریٹ ہوگا میرے اور میرے رب کے درمیان میں. جیسے جب آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ کیا میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت سورہ فاتحہ میں ہوتا ہوں، کیا میں سورہ اخلاص پڑھتے وقت سورہ اخلاص میں ہوتا ہوں، کیا میں جب ثنا پڑھتا ہوں میں اس میں ہوتا ہوں، حالانکہ اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے. اللہ پاک سبحانک اللہم و بحمدی کا حمد اس کی ہے، و تبارک اسمہ کا، برکت والا اس کا نام، و تعالی جدو کا، وہ بہت اعلیٰ، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اب اس کا ترجمہ بہت شاندار ہے. اب کبھی کبھی ترجمہ بھی انسان رٹے سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو بیک اینڈ پہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا کہ میں کھڑا ہوں اس کے سامنے. اب ہمارے بچے جب آپ نوٹ کریں کہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ بچوں ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اب ٹی وی، کارٹون، میڈیا میں کچھ نظر بھی آ رہا ہے جو ان کا دھیان بانٹ رہا ہے. لیکن نماز ایک پریکٹس ہے، ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جس کے لیے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے تھی. یا تو مجھے اپنے انٹلیکٹ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یا اس لیول پہ لے کے جانا ہے جو اس سے اعلیٰ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اگر میں اس یقین تک، اس انٹلیکٹ کی کیفیت تک نہیں پہنچتا تو نماز نہیں ہو سکتی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے. اور صحابہ کرام نے پہلے جو کیوں کہا کہ جان، مال، وقت لگاؤ، پیسہ لگاؤ، جان لگاؤ، وقت لگاؤ، کوشش کرو. اب وہ کوشش، اس کے ایک اپروچ یہ ہے کہ کوشش میں نیکیوں کے لیے کر رہا ہوں، اور ایک اپروچ یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اوپر جو محبتیں ہیں دنیا کی، پیسے کی، اور جو میری پرائرٹیز ہیں، ان کو میں کل کر رہا ہوں. جیسی میری پرائرٹیز کو میں آگے پیچھے ڈیسیپیٹ کر دوں گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ اگلا میرا کام یہ ہوگا کہ میں اب فوکس کر پاؤں گا، اس کی ذات کی معرفت لے پاؤں گا. جب میں اس کی ذات کی معرفت اور اس کی سمجھ لے لوں گا
تو اس کی ذات کی معرفت اور سمجھ کے ساتھ پھر وہ میرے اندر کا جو انسان ہے نا، وہ ایک تو ان لاک ہوگا، کیونکہ اس کی چابیاں اس کے پاس ہیں، پلس میرا ایک ٹو وے ٹریفک ایک نماز میں بنے گا۔ اچھا، جب یہ دھیان اچیو ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ جس وسوسے کی ہم بات کریں نا، اس کی پروبیبلٹی کم ہوتی چلی جائے گی، اور اگر ہوگی بھی تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کی ونڈ اسکرین بڑی صاف ہے اور اس کے اوپر گاڑی میں چلاتے وقت دو تین پانی کے قطرے پڑے ہیں اور آپ نے وائپر چلایا اور ختم۔ یا کبھی کبھی آپ کچھ آپ پانی پڑنے دیتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی وائپر چلانا ہے، اس کو اڑا دینا ہے، لیکن ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ ایک ڈارک ونڈ اسکرین ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہی، آنکھیں بند نہیں ہیں۔ مطلب اگر آپ میری بات آئی ہوپ کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ دیٹس ان یور کنٹرول، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار میں تو نارمل بیٹھا ہوا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ یار وہ فلاں، میں لیٹ سے اب ہم ابھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو راستے میں گرین گاڑی تھی، گرین گاڑی سے گرین سوٹ، گرین سوٹ سے چوڑیاں، چوڑیوں سے مہندی، مہندی سے اسکول کا فنکشن، اسکول کے فنکشن سے کالج کی وہ جو ہماری جو ایک ایونٹ تھا کالج کے ایونٹ سے، اب دیکھیں میں ایک گاڑی نے مجھے کدھر پہنچا دیا، اور ایونچولی اگر میں اس سوچ میں چلا جاؤں، وہاں سے گرین پارک میں پہنچ گئے، اب جب میں وہاں پہنچ گیا تو اب میں کرکٹ کھیل رہا ہوں یا میں کسی ماضی کی کسی چیز میں چل گیا ہوں، اب وہاں پہ اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہاں بری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور موسٹلی آج کل ہمارے پاس انٹر کنیکٹنگ ڈیٹا برا ہے، تو ہم فری بیٹھ کے بھی صحیح سوچ نہیں پاتے، اتنا ان نیسیسری ڈیٹا ہم لوگوں کے پاس، وسوسہ تو ضرورت ہی نہیں ہے، وسوسہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید کوئی نماز پڑھتا تو تب آتا ہوگا، یا کوئی جب کوئی بندہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں قرآن پڑھتی ہوں یا میں عمرے میں کوئی جانے لگے تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے، اللہ کرے کہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات بھی کر پائیں۔ وسوسہ تو شیطان کو مجھے لگتا ہے اب ضرورت ہی نہیں ڈالنے کی، میرے پاس اپنا ہی اتنا گند اکٹھا کیا ہوا ہے کہ وہی مجھ سے صاف نہیں ہوتا۔ اب میں مانتا ہی نہیں کہ اگر آپ 4 گھنٹے کچن میں ہیں، 5 گھنٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، 10 گھنٹے آپ جاب میں ہیں، تو آل آف اے سڈن آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ سنتے پڑھنا، وضو کرنا، ان سب یہ سب مینٹل پریپریشن ہے کہ بفور یو سے اللہ اکبر کیپ ٹرائنگ کہ یار ایک دفعہ تو کنیکٹ ہو جاؤں اس کے ساتھ، کیوں رسک خالی کھانے کا نام تو نہیں۔ تو اتنا اننیسیسری ڈیٹا ہے، اس اننیسیسری ڈیٹے، پہلے تو یہ ڈیٹا ہی ہمارے جو ہے وہ اس کو کٹ آف کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمارے پاس فارغ بیٹھنے کی بجائے کچھ مصروفیت ہونی چاہیے، ریلیجیس لسننگس، اچھی لسننگس، اچھی موویز، اچھے گانے کمپیئرز ٹو بری لسننگس، بری موویز، برے گانے، بیڈ کمپنی، سپورٹس، کرتے کرتے ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کو جب صحبت میں رہتے رہتے اندازہ ہوتا ہے کہ یار دیر از اے گڈ فوڈ آف تھاٹ آلسو اویلیبل ان دا مارکیٹ، وائی ڈونٹ کہ میں اپنا ٹائم اس میں اسپینڈ کروں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ تو ہمارا جب تک یہ جو ڈیٹا ہے ہم اس کو کلین، ہم اپنے ڈیٹے کو واچ آؤٹ کریں کہ ہم ڈیٹا کیا لے رہے ہیں، دیٹس نمبر ون۔ اچھا، اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ جو کوئی بندہ ٹی وی دیکھ کے ہی برباد ہے، کوئی بندہ اپنے سسرال کی باتوں میں ہی برباد ہے، کوئی بندہ اپنے آفس کی باتوں میں ہی برباد ہے، کوئی اپنے فیوچر کو لے کے برباد ہے، کوئی ماضی کی وجہ سے برباد ہے۔ انسان کو سمجھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے لیے کہ اس کو صحبت جوائن کرنی ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ ٹریپ ہونے والا ہے، کیونکہ بہت بڑی جنگ ہے اس کے اپنے اندر۔ تو اپنا ڈیٹے کو کٹ آف کیا جائے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، میرا جو تعلق ہے میرے رب کے ساتھ، اب آپ نے جب اپنے برین کو بری باتوں سے اچھی باتوں پہ شفٹ کیا تو یہ تو ایک لیول ون ہو گیا، اصل میں بیس یہی ہے، کیونکہ شیطان جب بھی آپ کو وسوسہ کے ڈالے گا تو وہ آپ ہی کی برین کی کچھ باتیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا، اور اگر وہ کوئی نئی بات آپ کے ذہن میں ڈالے گا تو آف کورس آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ وسوسہ آیا میرے ذہن میں۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ ادر دین جو ٹی وی ویڈیو ٹک ٹاک جو آپ نے دیکھی، ادر دین دیٹ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر ایک دم آپ کے ذہن میں آم، کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ جی فلانا مجھے دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو فلانا کہے گا کہ میں بہت نیک بن گیا ہوں۔ اب یہ نورانی داؤ ہے، ایکچولی اس کو نورانی داؤ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نوافل، سنت، صدقہ خیرات، اس میں دو پہلو ہیں، اگر تو آپ کو کسی کو دکھانا نہیں ہے تو یہ سب سے افضل ہے، اور صدقہ ایک ہاتھ سے کیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، مطلب صرف اللہ کو پتہ ہو یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ میں نے کیا ہے، آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ میں نے کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، ایک ہاتھ سے کیا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے اس کا مال اس کو واپس کیا ہے۔ اچھا، دکھانا بھی پڑے تو کوئی کچھ بھی سوچے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آف کورس جب آپ کوئی کام کریں گے تو
لوگ دیکھیں گے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حجر اسود کا کو چوما نماز پڑھنے کے بعد، تو اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہ کام کیا تھا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا یہ کام کرنے کا۔ شاید حجر اسود کو یا اپنے آپ کو کسی ایک کو بتا رہے تھے بات کہ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یا ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دم ممبر پہ چڑھ کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ عمر وہ آدمی ہے جو پہلے اونٹ چلاتا تھا، پھر اللہ نے اس کو عزت دی۔ تو صحابہ نے کہا کہ خلیفہ وقت آپ اپنی کیوں بےزتی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے ایک دم میرے ذہن میں وسوسہ آیا کہ دیکھ عمر تو خلیفہ بن گیا، تو میں نے ذرا اپنے آپ کو عقل ٹکانے کے لیے نا آن ایئر کچھ بتایا اپنے آپ کو۔ پھر ایک دفعہ آتا ہے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بڑا گھوڑا وہ جیسے مست ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھ گیا اور گھوڑا بڑا اکڑ رہا تھا، تو ایک دم اتر کے کہتے ہیں یار یہ تو مجھے شیطانی سواری پہ بٹھا دیا تھا۔ جیسے اب اچھے کپڑے اچھی گاڑی میں بیٹھ کے ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑا نا مطلب میں کچھ میرا بن گیا ہوں، کچھ میرا کچھ لیول بن گیا میرا۔ مجھے اور آپ کو یہ تب پتہ لگے گا کہ جب میری اور آپ کا ایک پرمننٹ تعلق ہوگا، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا جس میں تسلی ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، ایک سکون ہوگا میرے پاس۔ جب وہ سکون جاتا رہے گا میرے سے تو مجھے پتہ لگے گا کہ میں اس وسوسے میں ہوں، یا مجھے پتہ لگے گا میں ڈپریشن میں ہوں۔ لیکن اگر کسی کو سکون کا ہی نہیں پتہ اور وہ ساری زندگی بیچارہ وسوسے میں، ڈپریشن میں، پریشانی میں گزار رہا ہے، شاید اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، اور اس کی نارمل آہستہ آہستہ جب آپ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں تو آپ کی عادت بھی ویسی بن جاتی ہے۔ پہلے وہ سوچ سوچ کے آپ کا پرماننٹ بیہیویئر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں سوچنا، چگلی کرنا، پریشان ہونا، ڈپریشن میں رہنا، وہ پرماننٹ بیہیویئر بن جاتا ہے۔ تو اگر تو کوئی اس اسٹیٹ میں ہے تو یہ تو ایک الگ کیٹیگری، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، لیکن آپ کو پتہ ہی تب لگے گا کمپیریزن کا، مطلب آپ سمجھ لیں کہ جو بندہ پھنسا وہ نفس امارہ ہو گیا، اور جو نفس لوامہ ہے جو پلس مائنس میں ہے وہ ہو گیا، جو ان پروگرس ہے، محنت کر رہا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو پتہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا اگر لیٹ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، تو بس میں دھیان اللہ پہ رکھوں گا، میں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم پہ ایک نوجوان بڑا عاجزی کے ساتھ جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا یار تم اتنے جھک کے کیوں چل رہے ہو؟ کہ جب عاجزی سے چل رہا ہو، تو انہوں نے درا لگایا ہے، کہا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، عاجزی سے نہیں، جو اللہ نے جتنی عزت دی ہے اس کے مطابق چلو، عاجزی لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، عاجزی اللہ کے سامنے کرنی۔ لوگوں کے سامنے تم نے جو عزت دی ہے اس کے مطابق رہنا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جب جاؤ جھکو، سر جھکاؤ تو اس کے بندے بن کے جھکو۔ اللہ نے جو آپ کو رسپیکٹ دی ہے اس کے مطابق آپ پرفارم کریں، یہ عزت ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، لیکن تکبر نہ فیل کریں کہ ہر ایک کی بات سنیں۔ اور اللہ کی مطلب تکبر یہ ہے کہ کسی غریب بندے کی یہ بات نہ سننا، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ سننا، یہ تکبر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو اب شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، اور آپ کا میرا کام ہے اپنا کام کرتے رہنا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، قبول ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو۔ فرض کاموں میں یہ سوچ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ فرض کام کرنے ہی دکھا کے ہیں۔ نماز ہے ہی باجماعت، روزہ سب کے سامنے ہے، حج سب کے سامنے ہے، عمرہ ایک دفعہ سب کے سامنے ہے، زکوٰۃ سب کے سامنے ہے، یہ دکھا کے ہی دینی ہے، سوسائٹی کو پتہ لگے کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اس میں ہے تو وہ اللہ کے لیے، لیکن اس میں کوئی دکھاوا نہیں۔ ہاں، آپ کا اور آپ کے رب کا پرسنل تعلق ہے، آپ دل میں اس کو اللہ اللہ کے ذکر سے یا کسی اور تسبیح سے یاد کرتے ہیں، آپ رات میں اٹھ جاتے ہیں، اپنے سارے حقوق العباد کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر الگ سے ٹائم نکالتے ہیں، یہ اخلاص ہے۔ تو یہ ایک نیکسٹ لیول ہے جس کو اخلاص کہتے ہیں، جو آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو اگر آپ فرائض پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اگر یہ سوچ آتی بھی ہے تو کہیں اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور وسوسے ڈالنے والے کا کام ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہے، لیکن وسوسوں کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم ریکٹیفائی کریں، اس کو بیٹر امپرووڈ، مطلب اچھا جو تھاٹس ہیں ان کو زیادہ موقع دیں اپنے برین کو کہ اس میں زیادہ کوکنگ کرے۔ جیسے قرآن کی اگر ایک آیت کی تفسیر سن لیتے ہیں آپ، یا کوئی اچھا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی اچھا کلام سن لیتے ہیں، یا کوئی اچھی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، کافی دیر تک وہ باتیں آپ کے ذہن میں پکتی رہتی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا ہم انگیج رکھیں تاکہ نفس کو کم موقع ملے۔ نمبر دو، نفس کو تو پتہ ہے کہ کبھی مجھے غصہ آتا ہے، کبھی مجھے بھوک لگتی ہے، کبھی مجھے گرمی لگتی ہے، اس میں میرے موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں، کبھی مجھے پریشانی، پیسے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پھر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا ہے مراقبے کی کیفیت میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں یا تہجد میں جو بیٹھنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ اور آپ کا رب ہے، بس آپ اٹھے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، اب آپ ایک گھر میں رہتے ہیں، بہن بھائیوں کو آپ کی روٹین کا پتہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن پبلکلی تو آپ ایسے نہیں کر رہے ہوتے۔ however اگر کوئی جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ چندہ دینے جاتے ہیں تو ساتھ میں کیمرہ مین بھی لے جاتے ہیں۔ اب
یا ٹی وی ایکٹرز کرتے ہیں. اب آج کل جس کے پاس کوئی تھوڑا سا گورا رنگ ہے، جس کے پاس کچھ تھوڑی سی مطلب اچھی باتیں ہیں، یا جس کو جسم اچھا ہے یا شکل اچھی ہے، ٹی وی اور میڈیا نے ہر ایک کو موقع دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو، وہ لوگوں کی نظر میں عزت بنانا چاہ رہا ہے. ان فیکٹ انسان چاہتا ہے کہ اس کو پریز کیا جائے. جو ہم نے ایک دفعہ پہلے بات کی تھی کہ محبت کی ایبلٹی، جدوجہد کی ایبلٹی، تلاش کی ایبلٹی، یہ تمام ایبلٹیز اس لیے ہیں کہ انسان ایک گھر سے آیا اور اس نے ایک گھر واپس جانا ہے. تو یہ ایبلٹیز اس لیے دی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایبلٹیز دنیا میں لگ جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ آم، اپنا گھر ادھر ہی ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی انسان کو جو جو مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابیلٹیز ہمیں دی ہیں، انہی ایبلٹیز کے اندر یہ جو ہمیں ایک دوسرے ہمیں یہ جو ہمیں دکھانا ہے کسی کو، جو ہمیں ایک دوسرے ہمیں کسی کو دکھانا ہے، یہ ایبلٹی کے پیچھے مجھے لگتا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی پتا ہے کہ کوئی لاشعور میں اس کو پتا ہے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. اور یہ اس کے دل میں ایک وعدہ ہے کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں، اور اس کو پتا ہے کہ کوئی مجھے مانیٹر کر رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو بھول جاتا ہے. انسان کو مجھے لگتا ہے یہ بھول جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، میں میں آم، میں علیم بذات الصدور ہوں، میں دلوں کے راز جانتا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو یہ اس کے لاشعور میں ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں کوئی وعدہ کر کے آؤں اور میں کوئی مشن کر رہا ہوں. جیسے کوئی فوجی ہوتا ہے، وہ جب کسی جگہ پہ کوئی مشن کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک سٹیپ پہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس مشن کے بعد میری قوم بھی بچے گی، اور اگر میں زندہ چلا گیا تو مجھے عزت بھی ملے گی. لیکن چونکہ اگر وہ قوم کے لیے کر رہا ہو تو آف کورس قوم سے ریوارڈ ملے گا، اور اگر وہ بلاس اللہ کے لیے کر رہا ہو تو اللہ سے ایوارڈ ملے گا. اس میں دکھاوا آتا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو لاشعوری طور پہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں فائٹ نہیں کی یا میں نے ڈیفenس نہیں کیا اپنے بارڈر کے اوپر، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں، پیچھے میرے گھر والے یا بہت سے لوگوں کے گھر والے مارے جائیں گے. ہمارے اندر بھی ایک ایبلٹی ہے واپس جانے کی، دیکھنے دکھانے کی. مجھے لگتا ہے یہ دیکھنے دکھانے کی ایبلٹی اللہ کے ریفرنس سے ہے، کہ اس کے لاشعور میں یہ وعدہ چھپا ہوا ہے کہ میں کسی ایک بڑے عظیم مالک دوست کا بندہ ہوں، اور میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اور میں نے اس کے پاس واپس جانا ہے. لیکن یہ وعدہ چونکہ مسخ ہوا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے، اور وہ اس کی ریزن جو بھی اس کی اسٹرگل اور سروائیول ہے، اس ایبلٹی کو، ایکنالجمنٹ کی ایبلٹی کو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں میں الشکور ہوں. شکور کا مطلب میں قدر کرنے والا ہوں، اور میں سننے والا ہوں، میں ودود ہوں، محبت کرنے والا ہوں، میں رزق پہنچانے والا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سننے والا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب یہ ساری باتیں وہ ہمیں بار بار اس لیے بتاتا ہے کہ وہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یار. اور انسان کو معاشرہ یا سوسائٹی کیا بلف کر رہی ہے کہ یار اگر لوگ نہیں جانیں گے تو میری ابیلٹیز کا کیا بنے گا. اب یہ کنفیوژن ہم سب کو بچپن سے رہتی ہے. جیسے ماں کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بچہ بڑا زبردست شعر و شاعری کر سکتا ہے، اس کی وش ہوتی ہے کہ پوری دنیا اس کی عزت کرے. پھر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ بہت اچھا فٹ بال کھیلتا ہے، تو یہ پوری دنیا اس کی عزت اور تعریف کرے. یہ انفیکٹ وش ہوتی ہے کہ یہ ترقی کرے انفیکٹ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایک کو بنا، ہم سب میں سے ایک ایک کو جب اپنے پاس عالم الغیب میں اپنے ساتھ ایک 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 نسبت میں باندھا اور ہمیں تخلیق کیا، تو اس کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ میرا ایک ایک بندہ اس پوری گیم کے اندر سے نکل کے میرے پاس واپس آ جائے گا. اور اس کی ساری ابیلٹیز اس انسان کے اندر اس نے ڈالی، کہ اس کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، بیوی بچے، یہ تمام کسی مقصد سے ہیں. یہ پرپز آف لائف نہیں، کیونکہ جب انہی چیزوں سے ہمیں لائف میں کبھی ٹھیس لگتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مقصد نہیں تھے، اور میرا رب اس سے بڑا رحیم ہے. ابھی کل کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک ہماری میٹنگ ہوئی، تو تھوڑی سی بات میں نے مطلب اپنے انداز میں کر دی، تو میرے باس نے اس کو برا بنا لیا، اور اس نے کہا کہ یار دیکھو، میں نے تمہیں ایسے نہیں کہا تھا، تم نے ایسے کیوں کیا. میں نے اسے کہا کہ یار میں میں خاموش ہو گیا کہ یار یہ بندہ اتنی سی بات کو بھی نوٹ کر رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 1 بجے ملیں گے، اور میں 1:30 بجے پہنچا،
تو اس نے کہا کہ یار میں آدھے گھنٹے سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہوئی آئندہ سے تم نے ایسے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا، مطلب یہ اتنی بات پہ اتنا غصہ کر گیا۔ بعد میں میرے ذہن میں چلتا رہا کہ یہ تو ایک چھوٹی سی کمپنی میں ایک 10 20 100 50 بندوں کے اوپر ایک مینیجر یا ڈائریکٹر ہے، سیلری بھی یہ نہیں دیتا، سیلری تو کہیں اور سے آتی، اور یہ غصہ کر رہا ہے تھوڑی سی میری ٹائمنگ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی بڑی اور اعلیٰ اور رحیم ذات ہے، تعارف ہی اپنا رحمان اور رحیم کے ساتھ کرواتی ہے کہ مجھے ہوش ہی نہیں ہے اپنا اور اس کا۔ انفیکٹ وہ کہتا ہے تم مجھے بلاؤ گے تو اپنے آپ کو ہی بلا دو گے، مجھے ہوش ہی نہیں ہے اس کا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ اللہ بولو، ایک دفعہ کہو یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہاری ساری نیکیاں، گناہ جو ہیں، گناہ جو زمین اور آسمان کی جتنی سپیس ہے نا، اس سارے سپیس کو اگر گناہوں سے بھر دیں، اتنی نیگیٹو انرجی ہو جائے کہ سب تعفن سے مر جائیں، تو میں، جیسے پہلے کووڈ پھیل گیا تھا، اتنی نیگیٹو انرجی ہو جائے، اتنی تابکاری پھیل جائے کہ زمین سے آسمان تک میرے گناہوں کی تابکاری پھیل جائے، اتنی نوسط ہو جائے۔ جیسے فار ایگزامپل کسی جگہ پہ کوئی قتل ہو جاتا، مرڈر ہو جاتا، تو وہاں پہ کیا ایک نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے ایک۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ریکارڈ سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں، اگر دل سے توبہ کر لے انسان، بعد میں غلطی ہو تب بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ اور کہتے ہیں کہ ناٹ اونلی میں معاف کروں گا، میں گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں گا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ جو ریپینٹنس ہے، پچھتاوا ہے، وہ نیکی سے بڑھ جاتا ہے ایکچولی، اور اللہ کے قریب انسان چلا جاتا ہے۔ اور نیکی از واٹ؟ قرب الہی۔ نیکی کو آپ کاؤنٹ یا کسی گلاس کے جنت کے پھل سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، نیکی قرب الہی ہے، اور بدی، گناہ اپنی ذات کی طرف یا اپنی جہنم کی طرف اپروچ کرنا ہے۔ تو وہ ریپینٹنس، وہ پچھتاوا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تو آپ نوٹ کریں کہ تھوڑا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹریک آؤٹ ہو گیا۔ تو آپ نوٹ کریں کہ ہم لوگ جو، ہاں الحمدللہ، اللہ کی ذات کتنے رحیم ہے کہ جب ایک نارمل آدمی غصہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی رحمان اور رحیمہ غصہ نہیں کرتی، اور ہمیں اس کا بالکل مجھے میرے ذہن میں بعد میں آیا کہ یار کبھی ایک چھوٹے سے آدمی اس کی بات نہیں مانی، اور اس نے اتنا مطلب برا سمجھا، لیکن ہم نے تو ساری زندگی پرواہ ہی نہیں کبھی کی کہ جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا کہ، اور پھر وہ، اس سے ملنے کے لیے کوئی ٹائم بھی نہیں لینا پڑتا، اس سے جب چاہوں میں مل سکتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شارک سے زیادہ قریب ہوں، وہ کہتا ہے کہ تم جہاں ہو میں وہاں ہوں۔ مجھے صرف اسی کا احساس نہیں ہے، اور مجھے اور بہت سی نیگیٹو فیلنگس کا احساس رہتا ہے، لیکن مجھے یہ احساس کیوں نہیں آ پا رہا کہ وہ میرے ساتھ ہے ہر وقت، اور وہ مجھے دیکھتا ہے، اور وہ مجھے سنتا ہے۔ تو ہمیں ان ادر ورڈز، ہم لوگوں کو یہ جو احساس ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ ہاں سوری، ہم یہ بات کر رہے تھے دیکھنے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دیکھنے دکھانے کی ابیلٹی ہے، یہ انفیکٹ اللہ نے انسان میں دیکھی تھی کہ یہ جائے گا اور یہ نام کمائے گا اور مجھے پریزنٹ کرے گا، اور پھر یہ سورج کی طرح میری معرفت کو پوری کائنات میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، اور پھر یہ اپنا صبر مجھے دکھائے گا، اپنی قربانی، اپنا مجاہدہ، اپنی آسانی، اپنا شکر، یہ جو میں سے کہہ رہا ہوں یہ سب کرے گا۔ عورت کے اوپر جو رسپانسبلٹیز ڈالی ہیں وہ پوری کرے گی، بندے پہ جو رسپانس، اور اس کو پتا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ بڑی تسلی سے سب میں سے گزر جائے گا۔ جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اکثر جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، یا جب آپ نے بھی بات کی، آپ کے ابو دیکھ رہے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہوں، تو آپ اس وقت 5 منٹ اور بھاگ لیتے ہیں۔ ایک ایک ہوتا ہے کہ ابو دیکھ رہے ہیں، یا جب آپ ہم ایسے اکثر ایکسرسائز میں ہوتا ہے کہ جب کوئی دوست ساتھ میں ہو تو ڈبل ایکسرسائز کر جاتے ہیں آپ کی، یار وہ تو بندہ دیکھ رہا ہے، یار چلو کوئی نہیں، زور لگا لو آج۔ اکیلا بندہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو جب یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو اس کی لذت بڑھ جاتی، اور مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں سویا ہوا ہوں، لیٹا ہوا ہوں، جاگا ہوا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب فتح مکہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دکھا رہے، 40 سال گزار دی زندگی شرافت کے ساتھ، کسی کو نہیں دکھانا، لگے ہیں چپ کر کے اپنے اور رب کے درمیان میں، لگے ہیں لگے ہیں لگے ہیں لگے ہیں، دل کھلا، فرشتہ اتر آیا، قرآن آنا شروع ہو گیا، بلا لیا ہے معراج پہ اللہ نے اپنے پاس، پھر بھی اللہ اور دھیان اللہ کی طرف ہی ہے۔
صحابہ اکرام اپیئر ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات خود اپیئر نہیں ہوئی، مخلوق کے ذریعے سے ہوئی، اور مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بالکل ایسی ہی ٹریننگ ہے، آپ کی بھی اپروچ ایسے لگتا ہے کہ جیسے خود آپ چھپے ہوئے ہیں، اور آپ کے صحابہ نے ونڈرز کیے ہیں آگے. آپ نے لوگوں کے دلوں کو بس اللہ سے جوڑا ہے اور پھر چلے گئے. صحابہ نے ونڈرز کیے ہیں آگے. اچھا، جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب جاتے جاتے ہیں، ویسے ویسے آپ کو اپنی نیکی چھوٹی لگنے لگتی ہے. یہ ہے اصل تعلق اور نسبت. نیکی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کو پتا ہو، آپ کا گفٹ معنی نہیں رکھتا اگر آپ کو پتا ہو کہ میں ایک بہت بڑے بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں. آنیسٹلی، آج کی ڈیٹ میں اگر آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بادشاہ سے ملنے جا رہے ہوں، آف کورس بادشاہ کا مطلب ہے کہ اس کے پورے ملک کے وسائل اس کے پاس ہیں. آپ اس کو کیا گفٹ دے سکتے ہیں؟ یا بادشاہ کسی بادشاہ کو گفٹ دے سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑا بادشاہ تو ہے کوئی نہیں. تو جب آپ کو اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں ایک ایسی ذات سے ملنے جا رہا ہوں کہ اول تو نیکی اس قابل نہیں ہے جب تک وہ فضل نہ کرے. نمبر دو، باقی جو مخلوقات کی تسبیح ہے اور جو میرے آرگنز تسبیح کر رہے ہیں، جیسے دل ہے، لانگز ہیں، آنکھیں ہیں، یہ تو سبھی کر رہے ہیں. لیکن ایڈیشنلی مجھ سے اس نے کیا مانگا تھا؟ میری مرضی اور میری محبت. انفیکٹ اس نے مجھے میری مرضی، جس میں میری محبت شامل ہے، میرے رائٹس سارے شامل ہیں، اس نے کہا یہ اس کا جو ہے نا مالک میں ہوں. اگر یہ سب کچھ تم مجھے دے دیتے ہو، یہ میں تم پہ اس پہ کھلا چھوڑتا ہوں. اگر تم سب یہ مجھے دے دیتے ہو تو تم نے وعدہ پورا کر دیا کہ ہاں تم میرے اور میں تمہارا خاص، یہ ہمارے درمیان خاص تعلق اور نسبت ہے. اب یہ خاص خاص تعلق اور نسبت انفیکٹ انسان کو یاد نہیں، تو وہ مشہور ہونے کے لیے، اکنالجمنٹ کے لیے، اور کسی گھر کی تلاش میں، یا تعریف کے لیے لوگوں کو دکھاتا پھر رہا. مطلب میرے نفس نے اور شیطان نے مل کے میری تمام ابیلٹیز کا رخ میرے رب اور میری آخرت سے دنیا کی طرف ڈال دیا. اور نبی اور اللہ کے نیک بندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی تمام ابیلٹیز کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگا لیتے ہیں. یہ صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو دیکھنا دکھانا ہے ہمارا، آج ہر کوئی بندہ اسی ٹریپ میں ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں. اگر میں کتنا بھی مشہور ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے برابر کا سونا اگر آپ میرے پاس لے کے آ جائیں، جو کہ ایکچولی ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، تو میں تب بھی ایک نیکی بھی آپ کی نہیں آپ کو دوں گا. ہاں، اگر آپ نے ایک دفعہ بھی آدھے دل سے آدھے منہ سے کہہ دیا یا اللہ آپ میرے رب ہو، تو میں آپ کو اپنی رحمت میں لے لوں گا. آپ نے وعدہ پورا کر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے نبی سے جوڑوں گا اور اپنے نیک لوگوں سے جوڑ دوں گا. لیکن اگر آپ وسائل کے پیچھے جا رہے تو وسائل تو اسی کے دیے ہوئے ہیں. تو میری جو عبادت ہے وہ جانوروں یا باقی مخلوقات جیسی نہیں ہے. میری عبادت ہے اللہ سے بات چیت کرنا، اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کرنا. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں، جو کہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس سلسلے یا اس دین کی برکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے. وہ کیا؟ آپ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، آپ ثنا پڑھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات بہت عالی ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے وہ ایسے ہی ہے. پھر آپ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی لیے ہیں، وہ بہت رحمان اور رحیم ہے اور ایک بڑے فیصلے کے دن کا مالک ہے. تو اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے اس بات کا. پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کا بندہ ہوں. پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اتنا سیدھے راستے پہ چلانا، مسئلہ بہت ہے یہاں پہ، تو یہ نہ ہو کہ میں بھی گدھوں کی طرح ہی رہوں، علم بہت اور عمل نہ کروں اور من مرضیاں کرتا رہوں. اور اگر آپ اس سارے معاملے کو آپ آسان اردو زبان میں یا اپنی زبان میں سمجھیں، تو ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے. ہم اللہ کے بہاف پہ اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا اللہ والے یا آپ خود اپنے آپ کو اللہ کے بہاف پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہے. اس نفس کو ٹریننگ کی ذمہ داری آپ کو دی تھی اللہ نے، اس کو سب سکھا کے. ہم نے نفس کو دونوں راستے سکھائے، اچھا بھی اور برا بھی. اس کی ٹریننگ، اس کو آپ نے پرفارم کر کے دکھانا تھا کہ سر میں بھی کر دوں گا ایسے. جیسے میں نے آپ کو کھانا بنانے کا طریقہ بتا دیا اور پھر آپ کو کہا کہ آپ بنا کے بھی دکھائیں، تو آپ نے بنا کے دکھا دیا. اب اس نفس کو جو را فارم میں مجھے اور آپ کو ملا، اور اس کو لوگ ٹرین کرتے ہیں 20 25 30 سال تک، اس نفس کو میں نے اللہ کی طرف
اللہ کے مقصد پہ لے کے آنا ہے، یا جو اس کی میری ڈیل تھی اس پہ لے کے آنا ہے، انسانیت پہ لے کے آنا ہے، اس کے لیے پہلے جو اس کا بیس تھا، اس کا مالک کون ہے، پھر اسی کے مینول پہ آپ چلیں گے، اس اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اب اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ایک تو صحبت ہے، اور صحبت کے بعد اگر آپ نماز دیکھیں، جب تک وہ تعلق نہیں بنتا اس کے ساتھ، تو نماز میں کنیکشن، تو نماز میں دھیان نہیں بنے گا۔ اور آپ نماز میں ادھر ان ادر ورڈز کر کیا رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی بہاف پہ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں کہ وہ رحمان رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے، آپ اللہ کو نہیں سنا رہے۔ جبکہ میں جب پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا، کسی کو سنا دیا ہے، اللہ اکبر، میں رکوع میں چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ہر فیز میں بتا رہا ہوں کہ وہ پاک ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارنے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا اللہ تعالیٰ نے سننے والے کی پکار سن لی۔ آپ اس کے بہاف پہ خود کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری پکار سن لی، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ تشہد میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ خاکہ وہاں پہ ازیوم کریں کہ کیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ معراج کی پوری سٹوری آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ نماز معراج ہے، تمام عظمت اللہ کے لیے ہے، پاکیزگی، تسبیحات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سلامتی ہو اللہ کے نبی پر، رحمتیں و برکتیں ہوں، سلامتی ہو میرے پہ اور اللہ کے نیک بندوں پہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مطلب آپ اپنی کبھی آپ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں، کبھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وٹنس کر رہے ہیں، کبھی آپ اللہ کے نیک بندوں کو سامنے اپنے رکھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، کبھی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مجلس کے درمیان میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ اسپرچولی ایک 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 سوچ، ایک کیفیت، ایک تصور کے اندر اس زوم میں ایک بلینکٹ کو بنا لیتے ہیں اپنے ارد گرد، اور آپ سب پہ سلام بھیج رہے ہیں، سب اب نبی پہ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام پاکیزگی نماز آپ کے لیے، پھر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی رب نہیں۔ سیمس لائک ایک مجلس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، آپ وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں آپ۔ مطلب آپ کانٹینیوسلی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جیسے وہ کارٹونز میں نہیں آتا کہ وہ جنگل میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ریچھ آ جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے کان میں کہتا ہے پلے ڈیڈ، کہ سانس روک لے، ریچھ آئے گا تیرے پاس، اس کو سانس کی ہوا ہوا نہیں محسوس ہوگی تو وہ چلا جائے گا، ورنہ وہ مار دے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ وی آر پلئنگ دس، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب میں وہ لفظ مطلب ہمیں پلے کرنا ہے کیسے؟ کبھی مجھے اللہ کے بہاف پہ پلے کرنا ہے، مجھے اللہ کی تعریف پرفارم کر کے بتانی ہے، مجھے اپنے نفس کو بتانی ہے، اور اس اندر کے اندھیرے اور گدھے کو مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے، اندر کے شیطان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اندر کے انسان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ کوئی رب ہے جو دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو محسوس کرنے کے لیے اللہ سے بار بار مانگنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ وہ ایفرٹ آتی ہے جو مسنگ ہے ہمارے کیریئر میں، جو پھر وسوسے کا گیٹ کھلے رہتا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمارا نفس بھی گن ڈالتا ہے، ہمارا گندا ڈیٹا بھی اندر گن ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری نماز اور ہماری باقی معاملات اور زندگی تھرو آؤٹ اپسیٹ رہتی ہے۔ بہت سی دفعہ ہم کبھی فیوچر میں ہی ہوتے ہیں، وہ ایونٹ نہیں ہوا ہوتا اور ہم اس کے روپٹ رہے ہوتے ہیں، بہت سی دفعہ وہ ماضی میں ہو گیا، ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے، ہم اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، الغرض ہمارا سفر رک جاتا ہے، یہ جو ٹائم لائن ہمیں ملی ہے یہ رک جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ وسوسوں کو پہلے تو اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو پاک کیا جائے، کمپنی کو پاک کیا جائے، نسبت جوائن کی جائے، اللہ سے اللہ کو مانگا جائے، پرپز آف لائف سمجھا جائے۔ اس کے بعد پھر اپنے ڈیٹے کو اور اپنی کمپنی کو بیٹر کرنے کے بعد میڈیٹیشنل تھاٹ پروسیسنگ سٹنگز، مطلب ذکر اذکار میں بیٹھنا، اس کے بعد پھر معرفت الہی اور معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین سمجھنا، قرآن سمجھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے، اینڈ اس کے بعد جب آپ پریکٹس کریں گے اپنے ساتھ بیٹھ کے، اللہ کا اسم لکھ کے سامنے آپ دیکھیں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور پھر آپ لا الہ الا اللہ یا اللہ کا اسم کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، جیسے ایک ترتیب سے بتایا جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ ازیوم کریں کہ اللہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا نام لے رہا ہوں، اس کو اب اللہ کو تھوڑی بتانا ہے لا الہ الا اللہ کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی بتانا ہے نا۔ جب یہ کسی بات کو سوچ کے پریشان ہو جاتا تو کیوں ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ ہے؟ جب یہ کسی بات کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو جاتا تو اس کو کیوں نہیں پتہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور خوبصورت ہے؟ میں کیوں ایکسائٹڈ ہو کے لاپرواہ ہو رہا ہوں؟ جب یہ کسی پریشانی یا ناکامی میرا مائنڈ سیٹ چلا جاتا ہے یا میں چلا جاتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں یہ بعد میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد خیال آ جاتا کہ میرا رب بھی ہے؟
وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو بیٹھ کے بار بار کہنا، اپنے آپ کو بار بار صاف کرنا، جھنجھوڑنا، اپنی ونڈ اسکرین کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی جو میں نے کو پہلے بتایا کہ لا الہ الا اللہ سے شیطان کی گردن کٹ جاتی ہے، شیطان چھوٹا ہوتا ہوتا مکھی کی سائز اور پھر غائب ہو کے بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں۔ اندر آپ کے دل میں ایک نور ایمان ہے، روح ہے، روح کا ریزروائر ہے، قلب کیریئر ہے اس کا، وہ تیل کو آگ لگنے لگتی ہے، آپ باہر سے اس کو رگڑ، مطلب جیسے آپ دو پتھروں کو رگڑتے ہیں، آپ ذکر کے ساتھ، اس فریکوینسی کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ، اس اندر چھپے ہوئے وحدانیت کا جو خزانہ ہے جس کو روح کہتے ہیں، جو قلب کے اندر ہے، جب یہ وحدانیت اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہاں سے چنگاریوں سے آگ لینکنے لگتی ہے، آپ کا دل ایک روشن چراغ بن جاتا ہے۔ یہ دل پھر اندر کی اندھیروں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے، اور پھر یہ دل بتاتا ہے کہ یہ اصل روشنی اللہ کی ذات ہے، وہی اعلیٰ دوست ہے۔ تو اس کی پریکٹس کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ تصور کی پریکٹس کے ساتھ ان وساوس سے اور ان کیفیات سے نکلا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ سوچ بن جائے گی کہ یار وہ راضی تو سب راضی، اگر وہ نہ راضی تو پھر مجھے دنیا سے کیا لینا، اور وہ دیکھ رہا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، مطلب اللہ کی ذات تو دیکھ لیا بھائی، کلاس کیا نماز پڑھنی ہے تو اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا نماز گندے کپڑوں سے پڑھتے ہیں یا نارمل کپڑوں سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو بہت اچھے طریقے سے آپ جاتے ہیں۔ اب اخلاص کیا ہے؟ اگر تو آپ آفس، کچن، گھر میں لوگوں کے سامنے جو کپڑے پہن کے جاتے ہیں اور وہ نارمل ٹراؤزر اور ٹی شرٹ ہے، لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یا نارمل شلوار قمیض ہے، تو ٹھیک ہے، آپ آفس میں بھی یہ پہن کے جاتے ہیں، نماز میں بھی یہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں پاجامہ پہن کے جاتے ہیں لیکن آفس میں پینٹ کوٹ پہن کے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آفس کو آپ نے ایک درجہ اوپر رکھا ہوا ہے، پر جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پھر اسی لیول پہ لے کے جائیں تاکہ ایٹ لیسٹ اس کی ویلیو آفس کے برابر رہے۔ ہاں اگر آپ کو محبت ہو جائے اس کے ساتھ تو پھر وہ کپڑے نہیں دیکھتا، پھر وہ دیکھتا کس دل سے یہ آیا۔ نیت از آلسو ویری امپورٹنٹ، لیکن خشوع اور خضوع یہی ہے کہ جتنا دنیا کے لیے کیا جائے اتنا اپنے رب کے لیے بھی کیا جائے، جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں تمہیں میں نے دی ہیں یہ تمہارا ٹائم پاس کرانے کے لیے میں نے دی تھی، اصل مقصد تو یہ تھا کہ تم نے میرے پاس واپس آنا تھا، تو اصل تمہارا مالک میں ہوں۔ تو جب اس کا ادراک یا اس کی سینس، جس کو گاڈ کانشیس کہتے ہیں، جس کو آپ حضوری قلب کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جب آپ یہ اچیو کر لیتے ہیں نا تو پھر یہ خیالات آپ کے آنے کم ہو جاتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، جب اللہ کی ذات سامنے نہیں ہوتی، اور اب تھوڑا ریاکاری کی طرف بات کرتے ہیں کہ جب اللہ کی ذات سامنے نہیں ہوتی تو پھر کبھی آپ کو اکنالجمنٹ تو تب بھی چاہیے، تو اب شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اگر میری نیت میں یہ ہو کہ میں عمرہ کروں گا مثالاً اور مجھے ثواب ملے گا، اور ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، تو کیا اس پہ مجھے اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پیورٹی میں صرف اللہ ہی آتے ہیں، کسی دوسرے کا خیال نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو فرائض رب کے لیے ہیں، نوافل ایڈیشنل چیزیں ہیں، دوستی ہے، جس کو جتنا آپ الگ سے نارمل رہ کے کریں، کیونکہ سب کو یہ پتہ لگے آپ بہت ذاکر ہیں، آپ بہت قاری ہیں، آپ بہت نیک ہیں، آپ کے لیے تکبر اور باتیں، آپ بہت شاندار ہیں، زبردست ہیں، آپ کی کیا ہی بات ہے، آپ بہت امیر ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کو بہت اچھی باتیں آتی ہیں۔ اب اس میں انسان خود کہتا ہے نا، وہ جو اپنی تعریف جو ہے اس کے ٹراپ میں بھی آ سکتا ہے، خود پسندی میں پھنس سکتا ہے وہ۔ تو یہ جو خود پسندی ہے یہ تکبر میں کنورٹ ہو سکتی ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمبل، نارمل، وقت کے مطابق، جب سب نے اچھے کپڑے پہنے آپ نے بھی پہن لیے، اب یہ نہیں کہ ہر وقت ہی آپ نے، جب سب نے سپورٹس کار اپنی نکال لی تو آپ نے بھی نکال لی، اب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت جناب آ، دکھا دکھا کے چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، اب اس میں کچھ غریب لوگ بھی ہیں کچھ، ہاں، اب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت امیر ہیں اور آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جتنے اللہ نے نوازا ہے میانہ روی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا، اندر ہمبل رہنا، اس میں آ، کبھی کوئی پرابلم نہیں۔ اور اگر میں اور آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں اور ہمبل رہیں تو یہی چیزیں جیسے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اللہ کا ذکر، اور پھر سب چیزوں کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھیں، شکر گزار رہے ہیں۔ اب شکر کیا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرنا اللہ کے لیے، زبان سے خالی شکر نہیں کرنا، اس بندے کا بھی شکر کرنا، اس کو صحیح استعمال بھی کرنا اس چیز کو، یہ ہے شکر گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں، صحیح شکر گزاری کیا ہے کہ اس کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کرنا، اخلاقیات، عبادات،
تمام رشتے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو اب اگر کسی بندے کے دل میں یہ کنیکشن نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا وہ کس کا بندہ ہے، تو وہ کس کے لیے کام کرے گا؟ الٹیمیٹلی یا تو وہ پھر اپنے لیے کرے گا یا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا۔ اور تین لوگ ایسے ہیں جو ایک مجاہد، ایک تاجر اور ایک عالم، یہ تینوں قیامت کے دن آئیں گے اور ان تینوں کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، ایک مجاہد، ایک عالم اور ایک مالدار آدمی جو بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اور یہ لیکن ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی کیونکہ یہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں ہوں گے یہ۔ اور منافق جو آدمی ہے، کافر یا منافق، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر شیطان کی بات مانتے ہیں۔ اور منافق وہ بندہ جو کسی کی بات نہیں مانتا، اس نے اپنے آپ کو رب بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ دو جو کیٹیگریز ہیں، یہ کیٹیگریز میں اگر انسان چلا جائے تو پھر اس کا ہر کام کسی پرپس کے لیے ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوتا۔ اب آپ ایک خاتون، فرائض جو حدود اللہ ہیں، مطلب وہ اگر ریزنیبلی کورڈ ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک شریف النفس خاتون یا شریف النفس بندہ کے حلیے میں باہر جا رہا ہے، تو اب یہ تو وہ دکھاوا نہیں کر رہا۔ تو جو منیمم ریکوائرمنٹس ہے، جو فرائض ہیں، اس میں دکھاوا نہیں ہے، وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہاں، کس لیے کر رہا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، باقی دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بات ذہن میں آئے گی اور آتی رہے، ہو کیئرس، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ جیسے جب آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ چلو ریس لگاؤ، تو باپ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بچہ باپ کو ہی دکھا رہا ہوتا ہے، باقی کچھ کوئی بھی دیکھے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اب اگر بار بار آپ کے اندر خود پسندی آ رہی ہے اور آپ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر اس پہ اپنا اسیسمنٹ لیا جائے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور ایک بات بہت واضح ہے، ہم اس پہ اپنی بات کو کلوز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں نیک ہوں اور میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، تو میں ایک بڑے لطیف اور باریک قسم کے دھوکے میں ہوں کہ میری نیکیاں مجھے بخشوا لیں گی یا میں کچھ اچھا کر رہا ہوں۔ مجھے نیکی میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا ہے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھنا ہے۔ نیکی میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یا اللہ آپ کی تعریف نہیں کر پایا، اگر وہ اللہ کی تعریف کا حق نہیں ادا کر پائے، ابھی مجھے پتہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، قرآن کا، دین کا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے ابھی، تو پھر مجھے نہیں پتا کہ پھر میری اور آپ کی کیا اس میں سے ہے کہ یار میں کیا چیز ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا، خس خس جنہ وزن نہیں میرا، صاحب نو بڑے آئیاں، میں ویٹ لیس ہوں۔ میری نسبت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسی نعمت ہمیں ملی ہے۔ اپنا ہاں، اپنا اگر اپنی من کو اس کے حوالے کرتا ہوں تو یہ ایک آپ کے کریڈٹ میں جاتا ہے، اور پھر اس کو سیکیور کر کے کیا مرتے دم تک اسی کیفیت میں، مطلب اسی ایمان اور محبت اور اس لگن میں زندگی گزارنا اور اسی حالت میں جان دینا، یہ جہاد ہے تھرو آؤٹ، جس میں بچے آئیں گے، بیوی آئے گی، ہسبینڈ آئے گا، جاب آئے گی، کتنا کچھ آئے گا، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایسے جب گپ شپ لگ رہی ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ ان سے زیادہ لونگ کوئی نہیں ہے اور پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے اذان ہوتی تھی تو لگتا تھا یہ جانتے ہی نہیں ہمیں۔ اب اس اصل دوست کی کال آ گئی جس نے ٹوائز دیے ہوئے ہیں، اب اس کی کال آ گئی اور میں اس کو پاز کروا رہا ہوں بار بار۔ میں ایک دفعہ میرے باس کے ساتھ میری میٹنگ تھی 1 بجے، میں کلائنٹ کے پاس چلا گیا اور کلائنٹ کو ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں کیونکہ ان سے بزنس آ رہا ہوتا ہے، تو میں 2 بجے آیا۔ 2 بجے آیا تو جناب اس نے میرے آدھا گھنٹہ اس نے مجھے کلاس لی، اس نے کہا جب تمہاری میری ملاقات ہو، تم نے دنیا ادھر ادھر ہو جانی ہے، تم نے یہ ملاقات نہیں چھوڑنی۔ ڈونٹ لیٹ پیپل ٹو ڈرائیو یو۔ اچھا، میں نے کہا ایسے بھی ہوتا ہے؟ ڈونٹ لیٹ پیپل مینیج یو۔ اب اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہتی ہوگی، کبھی اس کی بیگم، کبھی اس کے بچے، کبھی اس کی جاب، کبھی اس کے اپنے کیا کہتے ہیں نا جذبات، کبھی اس کی اپنی سوچیں، یہ کابس رولے میں سے باہر نکلے گا اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ یہ تو پیٹ اس کا بھرنا نہیں، قبر کی مٹی نے اس کا پیٹ بھرنا ہے۔ خدارا، یہ انسان کو یہی چیلنج ہے ہمارا۔ بدر، حشر، بدر، احد، خندق، یہ ہمارا چیلنج نہیں ہے۔ ہمارا چیلنج 2026
ٹی وی، انٹرنیٹ، میڈیا، فیشن، سروائیول، یہی ہمارا چیلنج ہے۔ تو اس سارے چیلنج کے اندر ہمیں اپنے ٹائم کو، اپنے جذبات کو، کیفیات کو مینیج کرنا ہے کہ ہم ویلیوبل ٹائم اپنے رب کو دے پائیں۔ جب فیملیز کے ساتھ ہوں تو خوشی سے ٹائم گزاریں، جب اللہ کے ساتھ ہوں تو محبت سے ٹائم گزاریں، جب آفس میں ہوں تو وہ بھی خوشی کے ساتھ، کیونکہ وہ حقوق العباد کا ٹائم ہے۔ الغرض ہر جگہ پہ ایک کانسیپٹ کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ تو خیر نہیں ہو ابھی تک دکھانا یوں ہی اسی لیے آئے گا کیونکہ میرے پاس بیس کانسیپٹ نہیں ہے، اور پھر وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھتے وقت آپ کو وسوسہ آ رہا ہے، خواب آ گیا کوئی برا، آپ اٹھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دھتکار دیں الٹی طرف 3 دفعہ، اور لا الہ الا اللہ پڑھیں، پھر دوبارہ سے نماز شروع کریں۔ اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ تصور کے ساتھ ذکر کریں۔ سنت کا پرپس اور وضو کا پرپس بھی یہی ہے، اپنا دل کا تعلق، دل اللہ سے جڑے ہمارا، اس پہ محنت ہم کریں۔ دین پہ محنت در حقیقت دل پہ ہی محنت ہے، تاکہ میرا دل اس کے ساتھ لگے۔ اور اس کے بعد جب اس کی پریزنس کا احساس ہو جائے گا تو یہ بات کا ادراک ہونا کہ اس سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو اگر آپ ایک فکس ڈیزگنیشن کو پرسو کر رہے ہوں تو یس، آپ کی کوالیفیکیشن ایک سرٹن ٹائم تک میٹ کر سکتی ہے اس کو، بڑی بھی آپ نے محنت کر لی تو۔ لیکن اگر ایک ڈیزگنیشن ٹارگٹ موونگ ٹارگٹ ہے، اور وہ ہر روز ایک نئی شان اور صفت اور ایک نئے جہان اور ایک نئے یوم اور دنیا اور کائنات اور ایک نئے زوم میں ہے، تو مطلب آپ کیا ایسا نیا کر رہے ہیں کہ جو میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جو بتائے گا کہ میں بہت اعلیٰ ہوں؟ اپنے آپ کو کھو دینا، اگر نیکی کے بعد میں اپنے آپ کو کھو نہیں سکتا اور محبت تک نہیں پہنچتا، تو یہی چیز کبر تک لے کے جاتی ہے جو ابلیس کو لے کے گئی۔ اور صحبت اللہ والوں کی اخلاص یہی چیز ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، یہ سب تیری دیوی مرضی اور منشا سے ہے۔ میں صرف اس میں رنگ یہ ڈال رہا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز جیسے آپ نے کہا ویسے کر رہا ہوں، اور آپ کو بھولتا نہیں۔ جب جب میری من مرضی، غصہ اور میرے طریقے آتے ہیں تو میں نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں انسانیت کا طریقہ، میں یاد رکھتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ڈیوٹی دی تھی میں یاد رکھتا ہوں، میں بہ نہیں جاتا۔ اب داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے گھر میں یہ روٹین تھی کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہر وقت مسجد میں نماز پڑھتا رہتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ اور قرآن میں آتا بھی ہے کہ اے داؤد اور آل داؤد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو ان کے وہاں روٹین تھی کہ ہر وقت مسجد میں نماز اور اللہ کا شکر ہوتا رہتا تھا۔ اور بلیو می، اگر مجھے اور آپ کو عربی آتی ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی توبہ نعوذ باللہ ہیڈ ماسٹر یا کوئی سوٹی لے کے کھڑے ہوئے کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو صرف آپ کے مال چیک کرے گی، وہ ویٹ کر رہی ہے، وہ بڑے پیار سے آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کو نوازنا چاہتی ہے۔ جیسے بچے آپ کے کھیل رہے ہیں تو بچوں کو نہیں پتا ہوتا چھوٹے ہوتے ہوئے کہ آپ کتنے پیار سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے ان کو یہ بھی کھلا دیں، یہ بھی کھلا دیں۔ آپ کا دل کرتا ہے اس کو کچھ دلا دیں، کپڑے پہنا دیں، اس کو اچھا ٹوائے یا گھر یا گاڑی کچھ بھی مل جائے۔ بچے کا دھیان نہیں ہوتا آپ کی طرف، بچہ اپنی معصومیت میں پلے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے آج میرا بھی دھیان نہیں اللہ کی طرف، پر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے بندے میری بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امیجن کریں کہ اگر ماں کو اتنی پیار آ سکتی ہے اپنے بچے پہ، تو وہ اللہ کی ذات اس پردے کے پیچھے کیا کچھ آبزرو کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کیسے فریفتہ، کیوں وہ فریفتہ ہوا جا رہا ہے، کیسے اپنے آپ کو روک کے بیٹھا ہوگا، وہ بہت شدت سے ویٹ کر رہا ہوگا کہ یہ بندہ میرے پاس واپس آئے اور پھر ہم دوبارہ سے اپنی مزے کی ایک جو نہ ختم ہونے والی زندگی شروع کریں۔ اور کتنی کوفت کی بات ہوگی کہ میں تکبر میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگوں اور میرا دھیان بدلا ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور میں اس سے باخبر ہوں، بے خبر ہوں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو اس کی ذات کا ادراک کی سینس نمبر 1، نمبر 2 اس کی محبت، نمبر 3 اس کی ذات کی معرفت کے میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس کا شکر ادا کر پاؤں، اس کی تعریف کر پاؤں، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی تعریف کا حق نہیں ادا کر پایا۔ اور داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ کا شکر نہیں ادا کر پایا، ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی شکر کا حق ہے۔ تو جب بھی کوئی نیکی ہو تو اپنے سے آگے اولیاء، انبیاء، اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے، which is endless، کیونکہ پیار دے دینے، گیو اپ کرنے کا نام ہے۔ نیکی ایک
نیکیاں ایک کاسل ہے کہ اگر یہ محبت میں کنورٹ نہ ہو، ادب میں کنورٹ نہ ہوتے، کیبر میں کنورٹ ویسے بائی دا وے ہو سکتی ہے، اور یہ نورانی داؤں میں سے ہوتا ہے کہ جب آپ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ میں نیک ہوں۔ آپ نوٹ کریں کہ آپ نے اتنی نیکیاں کی، لیکن کیا کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کی نماز قبول ہوگی؟ کیا جب آپ نے ذکر کیا، نماز پڑھی، آپ لائٹ فیل کر رہے ہیں، آپ کو لگا بات دل کی ہو گئی، دل میں کوئی باقی چیز نہیں ہے، اب آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ کے آپ دعا کر رہے ہیں، پھر آپ نے دعا کی، اس کے بعد پھر کوئی بے چینی لگی ہوئی ہے، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے اس کے بعد ذکر کیا، آپ نے ساری دل کی بات اللہ سے کر لی، آپ جب اٹھے تو آپ بالکل بچے کی طرح لائٹ ہیں جس کو ابھی نلا دھلا کے ماں نے بٹھایا، کوئی ٹینشن نہیں، کھانا بھی کھایا ہوا ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا، دیٹس دا انڈیکیشن کہ دل تسلی میں ہے۔ اگر دل تسلی میں نہیں، اٹھتے ساتھ ہی پھر کام، یہ کام، وہ کام، پھر گئے بھاگتے ہوئے، پھر گئے بھاگتے ہوئے، نہ کام صحیح، نہ نماز صحیح، پھر یہ کر، پھر وہ کر، پھر آ کے سو گئے، پھر اگلے دن بھاگتے ہوئے چلے گئے، اچھا جمعے کو ریسٹ کریں گے، پھر جمعہ آیا، پھر جمعے کی بھی پتہ نہیں، پھر جناب اب سیلری آئے گی تو پھر ریسٹ کریں گے، پھر سیلری آئی، پھر عید آ گئی، پھر سال میں بعد ویکیشن ہے۔ مطلب اپنے آپ کو ہی میں دھوکہ دے کے چلتا جا رہا ہوں، میں 5 منٹ بیٹھ کے بات چیت نہیں کر رہا اپنے رب کے ساتھ، تو ہم کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم اس کی ذات کی شان شان، ہاں، اپنی محبت، اپنی عاجزی، اپنی ڈیڈیکیشن، اللہ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ پا رہا، اپنی محنت پردے کے اندر کنٹینیوسلی بغیر کسی لالچ کے جاری رکھنا، مجھے لگتا ہے یہ بڑی عظیم چیزیں اللہ کرے ہمیں عطا ہوں کہ مزہ ملے مزہ نہ ملے ہم اس کو یاد کرتے رہیں، ہم ہر حال میں اس کے بندے بن کے چلتے رہیں، ہم پوری کوشش کریں کہ اخلاقیات میں ویسی پرفارم کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، اور بھولیں نہیں اس کو کبھی بھی، اور ہر سٹیپ اس امید سے لے رہی ہوں کہ ہاں ایک ایک لمحے میں بڑھ رہا ہوں اس کی طرف۔ یہ وہ پروسیس ہے کہ جو یہ انبیاء اولیاء یہ وہ ایکسٹریکٹس ہیں جو عبادت اور ریاضت کے بعد ملتے ہیں، دائمی کیفیت ہو کہ ایک حضوری کی کیفیت کہ ہاں یار میرا رب، میں آئی ایم بینگ واچڈ، آئی ایم بینگ آبزرو، میں دیکھا جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں عطا کرے، ان میں حل ہے سب چیزوں کا۔ اب یہ نہ ہو کہ پہلے دن کا مسلمان، 5ویں سال کا مسلمان، اور 40 سال کا مسلمان، اور 60 سال کا مسلمان ایک ہی طرح کا تجربہ ہو، جبکہ 10 15 سال میں تو آپ خود کہتے ہیں مجھے 5 لاکھ سیلری چاہیے کہ میرا اتنا تجربہ ہو گیا، اور نماز 15 سال کی نماز اور 25 سال کی نماز اور 40 سال میں جب سجدہ کرے تو پکی بات ہونی چاہیے کہ اب کام ہو گیا میرا، اتنا تو یقین میرا ہونا چاہیے، میں بھی پریکٹس کر رہا ہوں اس کی، آپ بھی کریں، اتنا تو یقین ہو کہ یار اس نے سن لیا اور وہ سب صحیح ہو جائے گا، اور جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، دیز آر سم انڈیکیشنز۔ تو خیر، بس اسے آ رہے ہیں، لیٹس کنکلوڈ، آنے دیں، دل کو لگانے کی پریکٹس کریں، رب چاہیے نیکیاں جنت جہنم سائڈ پہ باہر نکالیں، فرائض میں جو کام کہا گیا وہ کرنا ہے، ہاں باقی ایکسٹرا نیکیوں میں کوشش کریں کہ جو قلبی ذکر ہے، دھیان اور دل اللہ کی طرف رہے، اور اخلاقیات نیکیاں بنے، تو زیادہ زیادہ تسبیحات اور نوافل کی بجائے اخلاقیات کی امپروومنٹ پہ دھیان ہو، معاملات امپروو کیے جائیں، انڈرسٹینڈنگ اور نالج لیا جائے اس کی ذات کا، تاکہ محبت میں اضافہ ہو، اور پھر جب نماز پڑھیں تو وہ آپ کی 5 منٹ کی نماز اگلی دفعہ 10 منٹ پہ چلے جائے، 15 منٹ کی ہو، مطلب ایک دفعہ آپ گھر آئیں اور آپ بچوں سے مل لیں، اور آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد آپ بچے بھی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، آپ بھی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، آپ گھر آئے بچوں سے ملے، 24 آور گھر میں ہی ہے لیکن ابھی آپ بچوں سے ملے ہی نہیں، گھر آئے چلے گئے، گھر آئے چلے گئے، گھر آئے چلے گئے، گھر آئے چلے گئے، نہ بچوں سے ملے، نہ ماں سے، نہ باپ سے، آئے نماز پڑھے چلے گئے، نماز پڑھے چلے گئے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، 15 15 نوافل پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دل پھر بھی دنیا میں لگا ہے، دیر از سم تھنگ رانگ، اس کو تھوڑا سا روکیں، بیٹھیں شام کو، دل لگائیں اللہ کے ساتھ، اپنے اندر مانجیں، میں مانجوں اپنے آپ کو، پھر دیکھوں کہ نماز امپروو ہو رہی ہے کہ نماز کے بعد میری کیفیت میں تسلی ہو رہی، کیا میں ابھی بھی لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جو لوگ سوچتے ہیں سوچتے رہیں، مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کو دکھانا ہے، آف کورس باقیوں کو تو دکھانا ہی ہے، اب دنیا میں جب عمل کرنا ہے لوگوں کو پتہ لگے گا، لیکن ایکسٹرا عبادات اللہ والے پھر نہیں کرتے، کیوں؟ وہ دل اور محبت اور اخلاق سے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کا واقعہ کہ وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تو ایک صحابی گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، تو ان کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے نوٹ کر لیا، پھر اگلے دن پھر وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ جنتی ہیں، پھر وہ ان کے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے نوٹ کر لیا، تیسرے دن پھر یہ واقعہ ہوا،
اچھا وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بتایا کہ جنتی ہے، میں ان کے ساتھ رہ کے دیکھتا ہوں یہ رات کو کیا کرتے ہیں، دن میں تو یہ ہمارے سامنے سارے دن ہوتے ہیں، بس 5 نمازیں پڑھتے ہیں، باقی ان کی نارمل روٹین ہے، رات میں کچھ ایکسٹرا ایسا کرتے ہوں گے کہ یہ جناب اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ نبی یہ جنتی ہیں۔ وہ ان کے گھر گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ ارادہ کیا کہ میں گھر سے باہر رہوں گا اور پھر اللہ کو یاد کروں گا، مطلب کچھ جو بھی انہوں نے ان کو بات بتائی، تو میں کچھ 2 3 دن آپ کی طرف رہنا چاہتا ہوں۔ نے کہا جی ہاں رہ لیں آپ میری طرف، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی وہ شام کو اب مہمان گھر میں اور میزبان وہ وہ سو گئے۔ اب وہ صحابی اٹھے، تہجد پڑھی، انہوں نے کہا کہ یہ جن کے گھر آ کے رہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے یہ رات کو آئیں گے، یہ آ کے نماز پڑھیں گے، اٹھیں گے، میں دیکھوں گا۔ وہ جناب وہ آئے، سو گئے، نماز پڑھی، اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کام پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا جو پہلے دن ہوا ہے، جو اگلے دن پتہ لگے گا، دوسرے دن، تیسرے دن رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، سو جائیں، اور صبح نماز پڑھ کے پھر کام پہ نکل جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا یار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم جنتی ہو اور تم جو ہے کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں رات کو، تو یہ کیا ہے مطلب معاملہ؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے سکھایا یا جو میں نے سمجھا ہے، میں صاف دل سے صبح نکلتا ہوں اور صاف دل کے ساتھ سوتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ساری ادھر ادھر کی باتیں، کمیاں کوتاہیاں سب کو معاف کر کے بس صاف دل سے جو فرائض ہے فرائض کے ٹائم پہ کر رہا ہوں، اور باقی حقوق والی بات کر رہا ہوں۔ ایکسٹرا عبادت، ریاضت، اخلاقیات اور معاملات پہ ہمیں لگانی چاہیے، دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، دل یار والے ہاتھ کار والے، تو دیٹس دا وے آؤٹ۔ اور اگر دل اللہ کی طرف لگ جائے تو پھر جب تک ملاقات نہ ہو تب تک نماز ہو کیئرز قبول ہو قبول نہ ہو، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، چلتے جائیں چلتے جائیں، اور نہیں ہوئی تو اس کی مرضی ہے، چلتے جائیں، ابھی وہ ایسے ہی چاہ رہا ہے، جتنا بھی ٹائم ہے ہم چلتے جائیں، نتیجے کو ذہن سے نکالتے ہوئے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، حاضرین غائبین جتنے بھی جن انسان، ان سب کو اپنا اخلاص، اپنی محبت، اپنی پریزنس، اپنی حضوری، اپنا ادراک، اپنا نور، نور خاص، اپنا علم، اپنے دین کی سمجھ، قرآن کی، یہ ذکر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے پیاروں کی محبت، اپنی محبت، معرفت کے دروازے ہمارے پہ دائمی طور پہ کھولے، اور جو رحمت، برکت، خیر، کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، وہ ہم سب کو عطا کریں، اور جو رحمت، جو دعائیں اور خیر اللہ کے نبی نبی صلی اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگی، اللہ ہم سب کے حق میں وہ قبول کرے، اور جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ ان سب سے، بری چیزوں سے، شرور سے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہر خیر، کامیابی اور فتح شر کے اوپر، تو ہم سب کو ہر خیر پہ چلنے والے کو عطا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اللہ سے، اور اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح نصرت دائمی طور پہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہمیشہ رکھے، استقامت اور بڑھتا ہوا ایمان اور پیار عطا کرے، اور جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کے درجات بلند کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شان صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر، تمام اہل بیت پر، اللہ کے نیک لوگوں پر، سب پہ اللہ تعالیٰ صلاۃ و سلامتی نازل فرمائے، اور ہم سے تمام جو حاضرین غائبین ہیں، جتنے بھی ہم سب سے جو ذمہ داری ہے، جو وعدہ تھا، وہ ہم پورا کر پائیں، اور عزت کی اور کامیابی کی زندگی اور کامیابی کی عزت کا آخرت جو ہے اللہ کی ذات ہمیں عطا کرے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، خوبصورت بیان ہے، اللہ بھی عمل کرن دی توفیق دے۔ آمین 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 آمین۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ کہ کنسرن ایڈریس ہو گیا ہوگا، اگر کچھ باقی ہے تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ میں ضرور ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔